الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وقال تعالى وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم فيه سواء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بزرگان ملت، عزیزان گرامی، سامعین محترم، آج کی مجلس میں تین الگ الگ موضوعات پر معروضات پیش کرنی ہیں. نمبر 1 سود کی حرمت پر اور سود کے نقصانات پر معروضات پیش کرنی ہیں. نمبر 2 نفاذ شریعت کی ضرورت اور شریعت کی اہمیت اور شریعت سے روگردانی پر ہونے والے نقصانات کا ذکر کرنا ہے. نمبر 3 دعوت دین اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ دین کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنا ہے. اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو ازل سے ابد تک حرام کیا جو انسان کی جان یا انسان کے ایمان کے نقصان کا ذریعہ. بعض احکام ایسے ہیں اللہ کے جو سب شریعتوں میں مشترک ہیں. زنا تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے. بے حیائی اور بدکاری کسی دور میں جائز نہیں رہی. ازل سے ہی اللہ نے نکاح کا سلسلہ جاری کیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، جنت میں رکھا، تو ساتھ ہی حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کا نکاح کرایا. بے حیائی اور بدکاری انسانی نسل کو مشکوک بنا دیتی ہے، نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں، غیرت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ نے ہمیشہ سے بے حیائی کو، بدکاری کو حرام قرار دیا. ایسے ہی میرے اللہ نے حرام خوری کو اور سود کو بھی حرام قرار دیا. اور یہ سود پچھلی شریعتوں میں بھی حرام تھا. اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا. اور بطور خاص یہود کے سود خوری کا ذکر کیا. اور یہود کی سود خوری پر یہود کو اللہ نے ڈانٹا ہے، ان کے پیروں اور مولویوں کو بھی ڈانٹا ہے.
کہ وہ لوگوں کو سود خوری سے منع نہیں کرتے، حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ علماء کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو حرام خوری سے اور سود خوری سے منع کریں۔ یہ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے کسی کا کہ کوئی سود کھا رہا ہو اور اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اللہ نے حکم دیا لوگوں کو روکو۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے اکثر کو دیکھو وہ گناہ میں، ظلم میں، حرام کھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر ایک چاہتا ہے میں دوسرے سے زیادہ گناہ کروں، ہر ایک یہ چاہتا ہے میں دوسرے سے زیادہ ظلم کروں، ہر ایک یہ چاہتا ہے میں دوسرے سے زیادہ حرام کھاؤں، دوسرے سے زیادہ رشوت لے لوں، دوسرے سے زیادہ سود وصول کروں اور دوسرے سے زیادہ حرام خوری کروں۔ قرآن کہتا ہے لبئس ما کانوا یعملون، گندے اعمال ہیں تمہاری حرام خوری، تمہارا ظلم و ستم، تمہارا لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، گناہوں میں مبتلا ہونا بہت گندی حرکت ہے۔ یہ مجرم ہیں، صرف یہ مجرم نہیں، اللہ نے کہا ان یہودیوں کے پیر اور مولوی بھی مجرم ہیں، وہ مداہنت کرتے ہیں، ان کو حرام خوریوں سے روکتے نہیں۔ آج بھی کتنے مولوی صاحبان ہیں سود خوروں کی دعوتوں میں جا کر میلادیں پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، چیلم پڑھتے ہیں اور ایک جملہ حق نہیں بولتے، انہیں خطرہ ہوتا ہے خان صاحب ناراض ہو جائیں گے، چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، ملک صاحب ناراض ہو جائیں گے، پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، شاہ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ یہی حرکتیں یہودیوں کے پیر اور مولوی کرتے تھے۔ میرے اللہ نے ان کے بارے میں سورہ مائدہ میں صاف ارشاد فرما دیا، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، ان کے پیر، ان کے مشائخ، والاحبار حبر کی جمع، ان کے عالم، ان کے مولوی، انہیں گناہ کی باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ حرام کھانے سے، سود کھانے سے، رشوت کھانے سے انہیں کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، جو کچھ پیر اور مولوی کر رہے ہیں یہ بھی برا کر رہے ہیں، اور جو کچھ عوام کر رہے ہیں وہ بھی برا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان یہودیوں کا کیوں تذکرہ کیا؟ ان کے مولویوں اور پیروں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میری امت وہ ان گناہوں سے دور رہے، اور میرے امت کے مولوی اور پیر اس روش سے دور رہے، عوام بھی حرام سے بچے، ظلم سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اور مولویوں کو چاہیے، پیروں کو چاہیے، مفتیوں کو چاہیے، علماء کو چاہیے، مشائخ کو چاہیے، دینی جماعتوں کے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ اگر قوم حرام کاری میں، حرام خوری میں، ظلم اور زیادتی میں اور گناہ میں مبتلا ہو تو ان کی زبانوں پر تالے نہ لگ جائیں، وہ گونگے نہ بن جائیں، بلکہ لوگوں کو ان گناہوں سے منع کریں، روکیں۔
اللہ نے اس لیے ذکر کیا، روکو لوگوں کو کہ وہ سود نہ کھائیں۔ ملک کا اگر نظام سودی ہو تو علماء کا فرض ہے کہ وہ جد و جہد کریں ملک سے سود ختم ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ یہودی سود خور ہے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود سے روکا گیا تھا۔ آج تو کوشش کی جا رہی ہے نا کہ اسلام میں سود حلال ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے میں نے تو یہودیوں پر بھی سود حرام کیا تھا، میں نے تو بنی اسرائیل پر بھی سود حرام کیا تھا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہیں سے روکا گیا تھا۔ تو یہ ایسی گندی بیماری ہے سود، ایسا سخت جرم ہے سود، جنہیں پچھلی شریعتوں میں بھی روکا گیا اور میرے اللہ نے قرآن میں بھی اس سے منع کیا۔ اور جتنی وعیدیں، دھمکیاں، برے انجام کی پیشین گوئیاں سود کے گناہ پر قرآن اور سنت میں آئی ہیں، اور کسی گناہ پر اتنی سخت وعیدیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ذکر نہیں کی۔ یاد رکھو، زنا پر بھی اتنی دھمکی نہیں آئی، شراب پر بھی اتنی دھمکی نہیں آئی، قتل اور غارت گری پر بھی اتنی وعیدیں اللہ نے نہیں اتاری، اللہ کے نبی نے اتنی وعیدیں بیان نہیں کی جتنی سود والے گناہ پر اللہ اور اللہ کے نبی نے وعیدیں بیان کی۔ یاد رکھو، کسی جرم پر اتنی وعیدیں نہیں ہیں۔ علماء کہتے ہیں تحقیق کر لو، گناہ سارے برے ہیں اور کبیرہ گناہ تو تباہ اور ہلاک کر دینے والے ہیں، لیکن گناہوں میں جتنا سخت گناہ اور گناہ کا وبال سود کا میرے اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی نے بیان کیا، کسی اور گناہ کا ایسا وبال بیان نہیں کیا۔ مثلا کسی بھی گناہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف قرآن نے جنگ قرار نہیں دیا۔ ایک گناہ ہے سود، سود کو اللہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ دیکھو، اسلوب دیکھو قرآن کا۔ پہلے تو سود کی مذمت کی، سود خور کے برے انجام کو ذکر کیا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور قیامت میں پاگل بن کے اٹھے گا، آسیب زدہ بن کے اٹھے گا، اس کا انجام بد ہے۔ جیسے کسی کو جن لپٹ جائے تو اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ کیا بول رہا ہے، اور وہ مجنون اور دیوانہ اور پاگل محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا سود خور آسیب زدہ کی طرح روز قیامت اٹھے گا۔ یہ کوئی روایت نہیں، قرآن ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے کہ یہ فلسفیاں جھاڑتے تھے اور کہتے تھے کہ میاں سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، سود اور کاروبار تو ایک ہی جیسی چیزیں ہیں نا، کاروبار میں بھی نعوذ باللہ نفع ہے، سود میں بھی نفع ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں جی، ہم جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو بھی تو منافع کما لیتے ہیں، تو
پیسے دے کر ہم نے اگر پیسے پر پیسہ لے لیا تو یہ بھی تو منافع ہے. کل بھی لوگ کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. میرے اللہ نے کہا یہ اپنے آپ کو بڑے فلسفر، ذہین سمجھنے والے اور اللہ کے قانون کو توڑنے والے اور تعویلیں گھڑنے والے، ان کو بتا دو کہ کل یہ پاگل بن کے اٹھیں گے. اور کیوں اٹھیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں کہتے تھے تجارت میں، بزنس میں اور سود میں کوئی فرق نہیں. میرے اللہ نے کہا بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ تیری عقل کام کرے نہ کرے، میں امر آمرانہ دے رہا ہوں، حکم حاکمانہ دے رہا ہوں. پہلے تو اتنی بات سمجھ لے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. احل اللہ البیع، اس پروردگار نے، جس پروردگار نے تیرا 6 فٹ کا یہ جسم پیدا کیا، تیرا عقل، دماغ، شعور، دل پیدا کیا، اسی رب نے تیری اس مشینری کے لیے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا. جس نے تجھے پیدا کیا اسی نے سود کو حرام کیا. شٹ اپ، خاموش. جب اللہ نے حرام کر دیا تو تجھے اب بولنے کی، لب کشائی کی اجازت نہیں. تجھے نہیں بولنے کی اجازت. خالق کائنات کے حکم کے سامنے چپ ہو جا. شہنشاہ مطلق کے سامنے لب کشائی کی اجازت نہیں، چپ ہو جا. تیرا دماغ اگر کام نہیں کرتا، دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے تو بھی چپ کر جا. کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. رک جا، بریک لگا. خبردار، سود کو حلال نہیں کرنا، ورنہ دنیا بھی تیری خراب، آخرت بھی خراب. آخرت میں پاگل بن کے اٹھے گا، دنیا میں ناکام ہوگا. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ سے ڈرو. جو کچھ بچت ہو گئی ہے، جو کچھ مال بچا ہوا ہے، اس میں سود چھوڑ دو. آئندہ بزنس، آئندہ کاروبار سودی مت کرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو، دل میں ایمان کی رتی موجود ہے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کی تصدیق کرتے ہو، اگر کتاب اللہ کی تصدیق کرتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، تو پھر بریک لگاؤ. خبردار، آج کے بعد سود چھوڑ دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان کا تقاضا ہے، سود چھوڑ دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر میری بات نہیں مانتے، اللہ فرما رہے ہیں، اگر اللہ کی بات نہیں مانتے، سود نہیں چھوڑتے، پھر بھی لوگوں کا خون چوستے ہو، لوگوں کے مال اور عزت سے کھلواڑ کرتے ہو، سود نہیں چھوڑتے، تو پھر ذرا کان کھول کے سن لو. فَأْذَنُوا، کان کھول کے سن لو. پھر اعلان کر دو، اناؤنس کر دو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ہدایت الناف سے جامی تک ان طلباء نے پڑھا ہے، ایک تنوین تعظیم کی ہوتی ہے. شر احر ذا نابل، وہاں آپ کو مثال پڑھاتے ہیں. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، حربن پہ تنوین تعظیم کی ہے. کیا معنی؟ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو تم یاد رکھو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے تمہاری ایک بڑی جنگ کا اعلان سن لو. پھر تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول سے ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے. اب تم اللہ سے لڑ رہے ہو، اللہ کے رسول سے لڑ رہے ہو، اور ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہو جس میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
جس میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی جیت نہیں سکتے، میرے رب سے کوئی جیت سکتا بولو نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے نہیں جیت سکتا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، اللہ غالب آئیں گے، اللہ کے رسول غالب آئیں گے، باطل ہار جائے گا، شکست کھا جائے گا، کنگال ہوگا سود خور، بھوکا مرے گا سود خور، اس کا حرص کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی شہوت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی سخت وعید اور دھمکی کسی گناہ پہ نہیں جتنی سود پر ہے۔ کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مرکب سود بھی نہ کھاؤ، دگنا چگنا سود بھی نہ کھاؤ۔ جیسے آج کل تمہارے بزنس مین کرتے ہیں، چلو اس فصل میں کھاد کے پیسے پورے نہیں ہوئے، اگلی فصل میں دے دینا، اور اتنے پرسنٹ منافع اور ہو گیا۔ یہ تو منافع نہیں کھا رہا، یہ تو جہنم کے انگارے کھا رہا ہے ظالم۔ مفتیان کرام اور علماء سے پوچھ کر کاروبار کرو، ورنہ سود میں چلے جاؤ گے۔ قسطوں کا کاروبار بھی جائز ہے لیکن شرائط کے ساتھ، اگر وہ شرائط توڑو گے تو سود کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے۔ یہ جامعہ فاروقیہ میں آپ کی خدمت کے لیے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا کرو کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ خود مفتی نہ بنا کرو، جیسے خود ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا علاج خود شروع کر دو، ایسے اپنے دماغ سے فتوے نہ دیا کرو۔ حلال حرام کے مسائل نازک ہیں، پوچھو۔ بڑی سخت وعید ہے سود۔ میرے نبی نے فرمایا الربا 36 جزءا، سود کے 73 نقصان، سود کے 63 نقصان ہے، 36 نقصان ہے سود کے، 36۔ ادناہا ان ینکح الرجل، ادناہا سب سے کم ترین گناہ یہ ہے، سب سے کم ترین گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی 36 بار بدکاری کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سود کے 70 سے زیادہ گناہ ہے، اور کم از کم گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی شخص منہ کالا کرے۔ ان ینکح الرجل امہ، ماں کے ساتھ بدکاری کرنا یہ سود کا کم از کم گناہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا وبال ہے سود کا۔ اور جو کسی طرح بھی سود کے عمل میں شریک ہے، میرے نبی نے اس پہ لعنت فرما دی۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم فی سواء، او کما قال، اللہ کی پھٹکار ہو سود کھانے والے پر۔ میں نہیں کہہ رہا، ناراض نہ ہونا، حضور فرما رہے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی سود خور بچ نہیں سکتا۔ لعن اللہ آکل الربا، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، وکاتبہ سود لکھنے والے پر۔ یہ کئی عرضی نویس لکھ رہے ہوتے ہیں سودی کاروبار، حرام ہے، لعنت ہے۔ اس لیے عام بینک کی نوکری بھی حرام ہے، بینک میں کیشیئر کی نوکری، اکاؤنٹنٹ کی نوکری اس لیے حرام ہے کہ ان کو سود لکھنا پڑتا ہے، ان کو سود لکھنا پڑتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا سود لکھنے والے پہ بھی لعنت،
لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ، سود لکھنے والے پہ لعنت، وشاہدہ، سود کے گواہ بننے والوں پہ لعنت، اور لعنت میں وہم فیہ سوا، چھوٹے بڑے، لکھنے والے، گواہ بننے والے، لینے والے، سود دینے والے، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے سود، اور پھر دنیا بھی اس کی تباہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود مٹاتے ہیں، صدقے بڑھاتے ہیں۔ بظاہر سود میں مال آ رہا ہے، صدقوں سے مال جا رہا ہے، لیکن میرے رب کا فرمان سچا ہے، دیکھنے میں سود میں پیسہ آ رہا ہے، حقیقت میں کاروبار بیٹھ رہا ہے، صدقے میں حقیقت میں پیسہ گھٹ رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیسے میں برکت ہو رہی ہے، پیسہ بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں سود سے اگر کوئی شخص دولت مند بنے تو اس کو یوں سمجھ لو جیسے کوئی سوجن کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو، تو جو بیماری کی وجہ سے، سوجن کی وجہ سے موٹا ہو جائے وہ موٹا نہیں ہوا کرتا۔ رب کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اس وجہ سے ربحی اقتابی ہے، وہ کہتے ہیں سود خور کا بزنس، کاروبار 40 سال سے زیادہ نہیں چلے گا، بالآخر دھڑام سے گر جائے گا۔ سود سے بچو۔ آج ملک تباہ ہو گیا ہے سود کی وجہ سے۔ ہمارے ملک نے قرضے لیے دنیا سے سود پر، دن بدن بڑھ رہے، دن بدن بڑھ رہے، دن بدن بڑھ رہے۔ لوگوں نے بینکوں سے سود پہ قرضے لیے، بینکوں پہ سود پر بینکوں کو پیسے دیے۔ یہ سود نحوست لایا ہے ملک میں، اس نے ہماری معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا، رب کو ناراض کر دیا، اللہ سے ہم نے جنگ چھیڑ دی، اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑ دی۔ 77 سال ہوئے ملک بنے، پہلے دن سے بند ہونا چاہیے تھا۔ مجرم ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اسلامی معاشی نظام نہیں دیا۔ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ یہاں نظام اسلام ہوگا، نظام شریعت ہوگی، قرآن کا راج ہوگا، لیکن ہمیں قرآن کا راج نہیں دیا۔ اگر قرآن کا راج ہوتا آج ظلم نہ ہوتا۔ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے اپنی کتابیں اس لیے اتاری تھیں کہ اللہ کی کتاب کا راج ہو، اور اللہ کی کتاب نافذ ہو۔ قرآن نے سورہ مائدہ کے اندر 3 ادوار بیان کیے۔ ایک، اللہ نے دور بیان کیا تورات کا، ایک دور بیان کیا انجیل کا، اور ایک دور بیان کیا اللہ نے قرآن کا۔ پہلے اللہ نے تورات کا دور بیان کیا اور ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، اس میں نور بھی تھا۔ کیوں اتاری تھی؟ ختم درود، ایصال ثواب، بس تعویذ گنڈا نہیں۔ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ میں نے تورات اس لیے اتاری تھی کہ اس تورات سے نبی بھی اور اس تورات سے بزرگان دین بھی، اس تورات کے ساتھ علماء بھی فیصلے کریں۔ فیصلے تورات کے مطابق ہو، نظام عدالت اس وقت حکم تھا تورات کے مطابق ہو، نظام معیشت تورات کے مطابق ہو۔ کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، تمہیں اللہ نے اپنی کتاب کا محافظ بنایا تھا اور اللہ نے حکم دیا تھا فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، رشوت نہ لینا، تورات کا حکم تبدیل نہ کرنا، پیسے لے کے بک نہ جانا۔
اور اگر تم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، عملی کافر بن جاؤ گے، کفر عملی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر انجیل آئی، اللہ نے انجیل والوں کو حکم دیا، انجیل کا دور ہے، سنو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، قرآن کہتا ہے انجیل والوں، اس دور میں حکم تھا، قرآن نے نقل کیا، اب تو تورات بھی منسوخ، انجیل بھی منسوخ، انجیل والے فیصلہ کرے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور اگر تم اللہ کی کتاب کو پیٹ کرو گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو بدکار بنو گے، گناہ گار بنو گے، فاسق بنو گے۔ کتنے دور آ گئے؟ دو۔ اب قرآن کا دور ہے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ آیتیں آپ کو نہیں سناتے لوگ، یہ آیتیں قرآن والے آپ کو سنائیں گے جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب قرآن کا دور ہے، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، بڑی سچی اور پکی کتاب ہے، سچی اور پکی کتاب، ٹھیک ٹھیک کتاب، ٹھیک ٹھیک طریقے سے آنے والی کتاب ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، یہ تورات انجیل پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان کے مضامین کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب جدید ترین ایڈیشن ہے، جس میں تورات بھی آ گئی، جس میں انجیل بھی آ گئی، جس میں باقی آسمانی کتابیں بھی آ گئی، یہ نیو ایڈیشن۔ قرآن ایسی کتاب ہے، یہودی اپنی تورات کو نہیں محفوظ کر سکے، قرآن نے تورات کو بھی اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ قرآن کیسی کتاب ہے، عیسائی اپنی انجیل کو محفوظ نہیں رکھ سکے، بدل بیٹھے، آج ان کی کتابیں اصلی شکل میں دنیا میں نہیں ہیں، لیکن انجیل کی باتوں کو قرآن نے بھی محفوظ کیا ہے۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اللہ اچھا تو نے یہ قرآن کیوں دیا ہمیں، کیا کریں ہم اس قرآن کے ساتھ؟ فرمایا فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ آج چیف جسٹس صاحب بدل رہی ہیں، پرانے چیف جسٹس جا رہی ہیں، قاضی فائد عیسیٰ رخصت ہو رہے ہیں، اللہ حافظ ہو رہا ہے، نئے چیف جسٹس یا افریدی آ رہے ہیں، ان نئے چیف جسٹس صاحب کو قرآن بتا رہا ہے کہ میں کیوں اترا ہوں، قرآن کیوں اترا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاحْكُم بَيْنَهُم، میرے حبیب قرآن سے فیصلے کرو، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن سے فیصلے کرو، اللہ کی کتاب سے فیصلے کرو، نبی کی سنت سے فیصلے کرو، وحی کے علوم سے فیصلے کرو، انگریز کے قانون سے نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، قرآن کے مقابلے میں امریکہ باطل ہے، قرآن کے مقابلے میں یورپ جھوٹا ہے، قرآن کے مقابلے میں IMF جھوٹ ہے، قرآن کے مقابلے میں فیٹف بکواس ہے، قرآن کے مقابلے میں عالمی ادارے بکواس ہیں۔ رب کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان یہودیوں کی خواہشات اور ان عیسائیوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو، ان سے ڈائریکشن مت لو، یہ قرآن کے دشمن، یہ تمہارے ملک میں قرآن کا نظام نہیں چاہتے، یہ آپ کو قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ رب نے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا ان کی باتوں میں نہ آنا، آج تمہارے حکمران ان کی باتوں میں آ کر قرآن کو عدالتوں میں آنے نہیں دیتے، قرآن کو معیشت میں آنے نہیں دیتے، قرآن کو بینکوں میں ابھی روکا ہوا ہے۔
میرے اللہ نے تو 1450 سال پہلے کہہ دیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کی اپنی شریعت ہے، ہر امت کی اپنی طریقت ہے. شِرْعَةً شریعت، منہاجا طریقت، ہر امت کی اپنی ایک شریعت ہے. ہماری بھی ایک شریعت ہے. او امریکیوں، ہمیں شریعت پہ چلنے دو. میرے رب کا حکم ہے شریعت پہ چلو، اور شریعت پہ اگر چلو گے تو رب کہتا ہے میں وہ تمہیں دوں گا جو آج تم سوچ نہیں سکتے. اللہ اکبر. اللہ آپ کیا دیں گے؟ یہ سورہ مائدہ میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہودی اپنے دور میں تورات کو نافذ کرتے، عیسائی اپنے دور میں انجیل کو نافذ کرتے، اور مسلمانوں اگر تم آج اپنے دور میں قرآن کو نافذ کر دو، پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے تمہاری معیشت ٹھیک کر دوں گا. رب کہتا ہے تمہاری معیشت ٹھیک کر دوں. میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن کا وعدہ ہے رب تمہاری معیشت ٹھیک کر دے گا. کیسے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 66، جا کے ترجمہ دیکھ لینا. سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میرا رب کہہ رہا ہے لو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم. قرآن پر چلو، قرآن کو عدالتوں میں لاؤ، قرآن کو تخت پہ لاؤ، قرآن کا نظام تم معیشت میں لاؤ، قرآن کا نظام معیشت لاؤ، قرآن کا نظام تعلیم لاؤ، قرآن کا نظام عدالت لاؤ، قرآن کا نظام سیاست لاؤ، قرآن کا نظام اقتصاد لاؤ، تو کیا ہوگا؟ رب کا وعدہ ہے اور میرے رب کا کوئی وعدہ غلط ہو سکتا؟ بولو کیا وعدہ ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی رزق دوں گا، زمین سے بھی رزق دوں گا. رزق اوپر سے برسے گا، زمین سے نکلے گا، تمہیں خوشحال کر دوں گا، تمہاری معیشت بہترین کر دوں گا. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اللہ نے کہا پچھلی امتوں میں بھی، اس امت میں بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، قرآن کے نظام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی نظام کی بات کرتے ہیں، شریعت کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نفاذ شریعت کی جد و جہد کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. لیکن اکثر تو شریعت کے دشمن بدکار ہیں، اکثر شریعت کے مخالف، اکثر سود کے حامی، اکثر لبرلزم کے حامی، اکثر جھوٹی جمہوریت کے حامی. اللہ نے کہا ساء ما یعملون، گندے عمل کرنے والے، شریعت دشمنی کے اعمال کرنے والے ہیں. اللہ نے یہ بھی ہمیں قرآن میں بتا دیا. شریعت نافذ کرو. تم نے قوم سے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور مسلم لیگیوں تمہاری حکومت ہے، تم نے وعدہ کیا تھا 1947 میں. باقی ساری جماعتیں تو تمہاری جائز ناجائز اولاد ہے، یہ سب مسلم لیگ سے نکلی ہوئی ہیں. اس وقت تو مسلم لیگ ہی تھی نا اکیلی. نافذ کرو شریعت، ختم کرو سود. اور آج نہ سپاسی ہوگی اگر میں ذکر نہ کروں. ابھی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، بتائیں نا، بڑا شور تھا. ایک مولوی 13 سیٹوں والا جس کو جی بھر کر قوم نے گالیاں بکی تھی. ایک دور میں پیپل پارٹی نے، ایک دور میں نون لیگ نے، اب پی ٹی آئی والوں نے. ناراض نہ ہونا، دنیا جہان کی تہمتیں اور بہتان اس مولوی پہ تم نے لگائی، اس کو چکر دیا، اس کی سیٹیں چھینی، دھاندلی سے اس کی سیٹیں ہروائیں. سیٹیں رکھی انہوں نے اس کے پاس صرف 12 یا 13. اللہ کا نظام ہے، وہ جسے چاہتا عزت دیتا. اس کی پڑ گئی مولوی کی ضرورت.
اس نے 1.5 مہینے تک اپنے گھر میں بیٹھا رہا، 1.5 مہینے تک، اور چکر دینے والوں کو اللہ نے اتنے چکر کٹوائے، اتنے چکر کٹوائے، اتنے چکر کٹوائے کہ صبح، دوپہر، شام، رات کے اندھیرے میں پیپل پارٹی والے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے جا رہے ہیں تو مسلم لیگ والے آ رہے ہیں، کبھی زرداری صاحب آ رہی ہے، کبھی شہباز شریف آ رہی ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم میں اس نے آئین کی بھی حفاظت کی، اور مولانا فضل الرحمان نے 4 شرطیں اپنی منوائی، 4 شرطیں۔ پہلی شرط اس نے منوائی کہ یہ لعنت کا نظام، سود کا نظام 1927 تک ملک سے ختم کر دو۔ 1928 میں ملک میں سود کا نظام نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ قانون اسمبلی سے، سینٹ سے اس نے منظور کروا لیا۔ کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اس مولوی نے کیا جس کو تم نے ووٹ نہیں دیے۔ پنجاب والے تو بالکل نہیں دیتے ہو، اس مولوی نے کیا اپنی 12-13 سیٹوں کے ساتھ، اور اگر تم اس کو 60-70 سیٹیں دیتے تو کیا پتا وہ آدھی شریعت ملک میں نافذ کر چکا ہوتا۔ اب کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی ہے، کہتے ہیں ابھی کیوں نہیں ختم ہوا، ابھی کیوں نہیں ختم ہوا سود، ابھی کیوں نہیں ختم ہوا؟ عقل کے اندھو، اللہ نے کائنات بھی 6 دن میں بنائی ہے، اللہ کون کہہ کے بھی پیدا کر سکتے۔ اور عقل کے اندھو، لوگوں کو موقع تو دو۔ حکومت کو ٹائم چاہیے بینکوں کا نظام غیر سودی کرنے کے لیے، لوگوں کو موقع چاہیے اپنا سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک سودی بے لگام نظام کو اگر محدود کر دیا گیا کہ 1927 کے بعد ملک میں سودی نظام نہیں رہے گا، تو اگر تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو بہانے تو نہ بناؤ۔ ہم تو بڑے خوش ہیں، ہم تو بڑے خوش ہیں اگر 3 سال بعد بھی ہمارا ملک سود کی لعنت سے محفوظ ہو جائے۔ کسی سے آپ نے قرض لینا ہو، وہ آج نہ دے، وہ کہے کہ میں 3 سال بعد دوں گا، تو کیا کہو گے؟ ہم قرض نہیں لیتے۔ یہی عقل مندی ہے۔ اگر فوری ختم نہیں ہوا اور 1928 میں ختم ہو رہا ہے تو ہمیں یہ بھی منظور ہے، مولانا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہونا چاہیے شکریہ کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سچے دل کے ساتھ یہ جو قانون بنا اس قانون پہ عمل کرے، قانون شکنی مت کرے۔ آج سے ملک میں سود کو بیک گیر لگ جانی چاہیے، بینک اپنا نظام ٹھیک کر لے۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلے کیے سود کے خلاف، تمہارے یونائٹڈ بینک، فلاں بینک سپریم کورٹ سے انہوں نے سٹے لے لیے، کئی سال سے سٹے چل رہے ہیں۔ اب مولانا نے یہ بھی قانون بنوا دیا کہ وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہوگا اس کے خلاف اگر کوئی سپریم کورٹ میں جائے گا، 1 سال کے اندر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، 1 سال کے اندر۔ اور اگر 1 سال کے اندر وہ فیصلہ نہیں کرتی تو شریعت کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، آٹومیٹک ملک کا قانون بن جائے گا، اس سے شریعت نافذ ہوگی۔ یہ شریعت کی راہ اس سے ہموار ہو گئی۔ تیسرا، اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارہ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے ملک کا کون سا قانون شریعت کے خلاف ہے، اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کی حکومتیں مانتی نہیں تھیں، اس پر قانون سازی نہیں کرتی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ قانون بنوا دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو کہے گی تمہیں وہ اسمبلی میں ڈیبیٹ کے لیے پیش کرنا پڑے گا، اور اس پر قانون سازی ہو چکی۔ اور آئندہ جو تم قانون بناؤ گے، کتنے قانون شریعت کے خلاف بن چکے، آئندہ جو تم قانون بناؤ گے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجو گے، وہ یہ بتائے گی کہ یہ شریعت کے خلاف تو نہیں۔ اگر شریعت کے خلاف ہے، آئین میں قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہے، وہ قانون تم نہیں بنا سکو گے۔
یہ کوئی چھوٹی کامیابی ہے؟ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہمارے مدارس 2018 سے اس کی رجسٹریشن گورنمنٹ نے بند کی ہوئی ہے. ہمیں رجسٹرڈ ہی نہیں کرتے خود نہیں، پھر کہتے مولوی مدرسے رجسٹرڈ نہیں کرواتے. مولانا نے کہا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم تمہارے اقتدار کے لیے منظور ہوگی تو پھر ساتھ مدرسوں کی رجسٹریشن کا قانون بھی تمہیں منظور کرنا پڑے گا. وہ منظور ہو گیا قومی اسمبلی اور سینٹ سے. اب مدارس کی رجسٹریشن کا قانون جیسے مدارس چاہتے تھے الحمدللہ منظور ہو گیا. اس لیے آج کا دن ہم یوم تشکر کے طور پہ منا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ملک سے سود ختم ہو جائے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، مدرسے محفوظ ہو جائے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، شریعت کے نفاذ کا راستہ مل جائے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، غیر اسلامی قانون ملک سے ختم ہو جائیں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تم بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جو کرتے ہو ہاتھ کھڑا کرو، جو کرتے ہو ہاتھ کھڑا، اونچا 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 ہاتھ کھڑا کرو. اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ ہمارے ملک میں شریعت نافذ کرے. 2 باتیں میری ختم ہو گئیں. اور تیسری بات، اللہ نے ہمیں حضور آخری نبی دیے، اور تم تبلیغ والوں سے سنتے ہو نبی کے بعد نبی آتے تھے اور آ کر دعوت دیتے تھے. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نبیوں والا کام اللہ نے امت کے ذمہ لگایا ہے، اور وہ کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین دوسروں تک پہنچانا. میرے نبی نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھو آگے پہنچاؤ. میرا رب کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور گناہوں سے روکتے ہو. میرا رب کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک جماعت امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے، خیر پر رہو گے. میرا رب کہتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. یہ سب تبلیغ کی آیات ہیں. میرے نبی نے فرمایا امر بالمعروف کرتے رہو نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ رب کا عذاب اترے گا. ایک حدیث میں اللہ تمہاری شکلوں کو بدل دے گا. دین کی دعوت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ فریضہ تبلیغی جماعت ہماری ادا کر رہی ہے بڑے احسن انداز پر، بڑی حکمت و بصیرت کے ساتھ. دنیا کا کوئی کون ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے فضل سے یہ ہماری تبلیغ کی جماعت نہ پہنچی ہو. کہو الحمدللہ. میں برطانیہ سے آیا ہوں ابھی، میں نے برطانیہ کے ایک ایک گاؤں میں تبلیغی جماعت کے مراکز دیکھے، تبلیغی جماعت کی محنت کو دیکھا. گورے مسلمان ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت کی محنت سے، چرچوں میں مسجدیں بن رہی ہیں تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے. اور یہ ہماری تبلیغی جماعت کے 2 اجتماع ہوتے ہیں، اور وہ بھی 2 سال بعد. ملتان کا نمبر پچھلے سال نہیں تھا، اس سال ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ رائمنڈ کا یہ مرکزی اجتماع ہو رہا ہے. اور رائمنڈ مشرف دور میں افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، رائمنڈ کا اجتماع ہو رہا تھا. وہ امریکہ کے سیٹلائٹ نے دیکھا، لوٹے ہی لوٹے لوٹے ہی لوٹے لوٹے ہی لوٹے. وہ پریشان ہو گئے، فوراً مشرف سے رابطہ کیا. لاہور کے قریب اسلحہ نظر آ رہا ہے، بم نظر آ رہے ہیں، جلدی کرو پتہ کرو. وہ پتہ چلا کہ وہ تبلیغ والوں کے لوٹے ہیں. میں نے کہا واہ میرا اللہ، تو نے اسلام والوں کے لوٹوں میں بھی روب رکھ دیا. تھوڑے لوٹے نا، تھوڑے لوٹے ہم کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ تبلیغ والے لوٹے. اجتماع آ رہا ہے، آئندہ بدھ شام سے شروع ہے، 1 تاریخ سے شروع ہے 3 تاریخ تک. 3 تاریخ آئندہ اتوار کو دعا ہے. پورے علاقے سے ہر مسجد سے بسیں جا رہی ہیں. ایک دفعہ ضرور جاؤ، 3 دن لگاؤ اور اس ماحول میں جڑو. اس ماحول میں جڑنے سے تمہیں اندازہ ہوگا
کہ اس کام میں مزہ کتنا ہے، لطف کتنا ہے، دین میں سکون کتنا ہے، دین میں اطمینان کتنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مسجد کے خاص پکے جمعے کے نمازی عبداللطیف خان صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، پچھلا جمعہ بھی انہوں نے یہیں پڑھا، یہیں بیٹھتے تھے سامنے، ہر جمعے سنتیں نوافل ادا کر کے اطمینان سے جانا۔ ہاں آج کل تو لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے، ادھر سلام پھرا نہیں، ادھر اٹھ کے ایسے بھاگے ایسے بھاگے، ایسے لگتا ہے جیسے نیچے سے کوئی سوئیاں چبو رہا۔ دعا بھی نہیں مانگ، خدا کا خوف کرو۔ 8 دن بعد مسجد میں آتے ہو تمہیں چین نہیں آتا، ماحول خراب کرتے ہو، اٹھ کے بھاگ رہے ہیں۔ ایک دیکھتا ہے دوسرا بھاگتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیکھتا ہے وہ بھاگتا ہے، تیسرا چوتھے کو دیکھتا ہے وہ بھاگتا ہے، پوری مسجد میں کھلبلی۔ اللہ کو ناراض نہ کرو، نماز پوری، روٹی پوری کھاتے ہو، دنیا کے کام پورے کرتے ہو، نماز ادھوری پڑھتے ہو، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ یہ بیچارے ہمارے پکے نمازی کبھی کبھی دن کو بھی نماز کی نمازوں میں شریک ہوتے تھے، جمعے کے بعد جنازہ ہے، سب حضرات جنازے میں شرکت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها